اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ دیکھنے والے تمامی معزز ناظرین اور سامعین کو آپ کے میزبان اسد اللہ صدیقی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میٹرو 7 پاکستان کی جانب سے پیش کی جانے والی خصوصی ٹرانسمیشن پیغام کربلا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو محترم ناظرین، آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس عظیم خاتون کا جنہیں تاریخ پیمبر کربلا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ ہستی جنہوں نے کربلا کے ایوانوں کو للکارا، شہدائے کربلا کے پیغام کو قیامت تک زندہ کر دیا۔ یہ عظیم ہستی ہیں حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت مدینہ منورہ میں تقریباً 5 یا 6 ہجری میں ہوئی۔ آپ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی، اور حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین کی جو کہ شباب اہل جنہ ہیں ان کی بہن ہے، جبکہ آپ کو تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ روایت کے مطابق جب آپ کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے۔ واپسی پر حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ اس بچی کا نام رکھ دیجئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس معاملے میں اپنے رب کے حکم کا انتظار کروں گا۔ پھر محترم ناظرین اور سامعین، حضرت جبریل امین اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس بچی کا نام زینب رکھا جائے۔ محترم ناظرین اور سامعین، زینب کے معنی یعنی باپ کی زینت یا خوشبودار اور خوبصورت درخت۔ واقعی حضرت زینب اپنے والد حضرت علی کی زینت اور اہل بیت اطہار کی عظمت کا روشن باب ثابت ہوئی۔ محترم ناظرین اور سامعین، 10 محرم الحرام 61 ہجری کا سورج غروب ہوا تو میدان کربلا شہداؤں کے خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ حضرت امام حسین سمیت اہل بیت کے جانثار ساتھی شہادت پا چکے تھے۔ آپ بظاہر یزید کی فوج فاتح نظر آ رہی تھی، لیکن حقیقت میں اسی لمحے حضرت زینب بنت علی کا عظیم کردار شروع ہوا۔ عاشور کی شام دشمن نے اہل بیت کے خیموں کو آگ لگا دی۔ محترم ناظرین، یہ وہ وقت تھا، یہ مشکل ترین لمحہ تھا تاریخ کا اور کائنات کا، یہ مشکل ترین وقت تھا جب خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ چاروں طرف آگ کے شعلے تھے، یتیم بچوں کی چیخیں تھیں، عورتوں کی آہیں تھیں، خوف اور وحشت کا عالم تھا۔ محترم ناظرین اور سامعین، ایسے وقت میں حضرت زینب بنت علی ایک ماں، ایک بہن اور ایک محافظ بن کر سامنے آئی۔ آپ کبھی بچوں کو سنبھالتی، کبھی دوسرے خیموں کی طرف دوڑتی، کبھی کسی بچی کو دلاسا دیتی، کبھی کسی بوڑھی خاتون کو سہارا دیتی۔ مصیبتوں کے اس سمندر میں زینب اہل بیت کے لیے امید کا چراغ بن گئی۔ محترم ناظرین اور سامعین، حضرت امام زین العابدین شدید علیل تھے۔ دشمن نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ انہیں شہید کر دیا جائے معاذ اللہ، تاکہ اہل بیت اطہار، اہل بیت کا سلسلہ ختم ہو جائے، مگر اس وقت حضرت زینب بنت علی شیر خدا حضرت علی کی بیٹی بن کر سامنے آئی۔ آپ نے فرمایا اگر انہیں قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرو۔ آپ کی اسی استقامت، جرأت نے امامت کے سلسلے کو محفوظ رکھا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اور جب حضرت سکینہ اپنے والد امام حسین کی جدائی میں بے قرار ہوتی، راتوں کو روتی، بابا کو پکارتی اور ہر لمحہ ان کی یاد میں تڑپتی رہتی، تو یہاں بھی حضرت زینب انہیں اپنے سینے سے لگا کر تسلی دیتی، ان کے آنسو پوंچھتی اور ایک باپ کی طرح ان کی حفاظت کرتی۔ محترم ناظرین اور سامعین، جب قافلہ کوفے پہنچا تو ہزاروں لوگ راستوں میں جمع تھے۔ کچھ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے اور کچھ لوگ رو رہے تھے، اور یہ وہی لوگ تھے محترم ناظرین اور سامعین جنہوں نے حضرت سیدنا امام حسین کو خطوط لکھے تھے، مگر وقت آنے پر انہوں نے ساتھ نہ دیا۔
تو محترم ناظرین اور سامعین، اسی ہجوم کے درمیان حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کھڑی ہوئی۔ روایت بیان کرتی ہے کہ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو خاموش کیا اور پھر ایسا خطبہ دیا کہ لوگوں کے دل کانپ اٹھے۔ محترم ناظرین اور سامعین، آپ نے فرمایا، اہل کوفہ، اے اہل کوفہ، کیا تم روتے ہو؟ ہاں تم رو، بہت رو، کیونکہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا۔ آپ نے جب آپ نے ان کی بے وفائی، منافقت اور دنیا پرستی کو بے نقاب کر دیا پوری دنیا کے سامنے۔ اور جب محترم ناظرین یہ قافلہ دربار شام پہنچا تو یزید بک ملعون کمبخت اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور اہل بیت قیدیوں کی صورت میں سامنے کھڑے تھے۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے، مگر اسے معلوم نہ تھا محترم ناظرین کہ آج اس کے سامنے علی کی بیٹی کھڑی ہے۔ حضرت زینب نے پورے اعتماد، جرت اور وقار کے ساتھ محترم ناظرین اور سامعین وہ خطبہ دیا اور یہ کہا کہ اے یزید، تو اپنی چالے چل لے، اپنی پوری کوشش کر لے، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا اور نہ ہی ہماری عظمت کو ختم کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کے خطبے کے الفاظ یزید کے محل پر بجلی بن کر گرے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت یزیدی دربار میں سناٹا چھا گیا، موت کا جیسا سناٹا ہوتا ہے وہ چھا گیا۔ تمام لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ حضرت علی شیر خدا خود خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ علی کی بیٹی ہیں، فاطمہ کی لختے جگر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں اور حسن و حسین کی بہن ہیں۔ اسی دن دنیا نے دیکھ لیا کہ حسین کا سر کٹ سکتا ہے مگر حسین کا پیغام نہیں مٹ سکتا۔ محترم ناظرین اور سامعین، سلام ہو زینب پر، سلام ہو صبر کی اس ملکہ پر، اور سلام ہو اس آواز پر جس نے کربلا کے پیغام کو تا قیامت تک زندہ کر دیا۔ حضرت امام حسین، سیدنا امام حسین نے جو سجدہ ادا کیا، اس کی حفاظت حضرت زینب بنت علی نے کی۔ جبریل امین بول رہے ہیں، جبریل امین بول رہے ہوں جیسے، حکمت کو گوہر رول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب، منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اپنے میزبان اسد اللہ صدیقی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میٹرو 7 پاکستان کی جانب سے پیش کیے جانے والے پروگرام پیغام کربلا سے اللہ حافظ۔